ये कर दिया था मैं। चलो ठीक अब है, बराबर है। हाँ ठीक है, अब सही, थैंक यू। अब देखिए थोड़ा सा बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चीजें हैं, अगर कुछ पॉइंट्स लिखना है तो लिख लीजिए, मेरे पास पॉइंट्स बने हुए नहीं हैं। सबसे पहले तो सूरह बकरा कुरान की तवील तरीन सूरतों में से, इतनी तवील सूरत और कोई नहीं। एक बात, इसमें 286 आयतें हैं और ये मदनी जिंदगी की या जिंदगी की शुरुआत की सबसे पहली सूरत है। इसको समझने के लिए जो मुब्तदी हैं तो कुरान पढ़ते हैं तो उनको रब्त कहीं नहीं मिलता, इसलिए कुरान में दिलचस्पी बरकरार नहीं रहती आमतौर पर। तो आप ये एक बात नोट कर लीजिए कि आज जो हम 1 to 39 आयतें रिवाइज कर रहे हैं, ये इसका पहला खुतबा है या इंट्रोडक्शन है। अभी आप देखे होंगे इतना हमें 2-2 आयतें करके जो अब तक पढ़ते आए, कोई शरई हुक्म इसमें नहीं है, सिर्फ ईमान लाने की बात है, मोमिनों का जिक्र है, काफिरों का जिक्र है, मुनाफिकों का जिक्र है, फिर तख्लीक आदम का जिक्र है, लोगों को दावत या अय्युहन्नास से खिताब करके दी गई शरई अहकाम अभी नहीं है। 39 आयतें हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी खुतबा है। मैं ये लफ्ज़ खुतबा इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि कोई भी ज़बान या अंदाज जो होता है पेश करने का, वो 2 तरह का होता है। अगर कहीं मैं बहुत तेज जा रहा हूँ तो बिला झिझक मुझे थोड़ा रोक सकते हैं कि थोड़ा अगर मैं स्लो होना है तो हो जाऊंगा कभी इंशाल्लाह। तो अंदाज 2 तरह का होता है, वो 2 तरह क्या हैं? जबान को पेश करने का, जबान का अंदाज 2 तरह का होता है। कहीं भी कोई भी जबान, कुरान की भी अपनी जबान है, अरबी जबान है। एक तहरीरी अंदाज होता है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। एक तकरीरी अंदाज होता है जिसमें अंदाज बिल्कुल तकरीर जैसे हो रही है। तो पूरी कुरान का कलाम का अंदाज तकरीरी अंदाज है पूरी, चाहे वो मक्की सूरतें हों या मदनी सूरतें हों। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंचाने के लिए दी है, ये कलाम पहुंचाने के लिए नाजिल फरमाया है, इसलिए उसका अंदाज भी तकरीरी है। चलिए हम ये यहाँ पर आपके सामने इस सूरह की 5 पहली इब्तिदाई आयतें हैं। इसमें हम देख चुके हैं कि पहले शुरू हो रहा है अलिफ लाम मीम। मुशरिकीन में से या मदीने वालों में से किसी को इस पे एतराज़ नहीं हुआ था कि अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत क्या हैं। उसके कई वजूहात हैं। बाज़ तो ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को मालूम है इसके क्या मायने हैं, लेकिन हज़रत अब्बास इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से इसके मायने भी मनक़ूल हैं। हुज़ूर ने जिसको समझा उसको बताया, जिसको ज़रूरी नहीं समझा उसको नहीं बताया होगा। बहरहाल इसके कई तावीलात हैं, जिसमें से एक तावील मैं अक्सर रेफर करता रहता हूँ कि ये 29 अल्फ़ाबेट में से मुक़त्तआत में 14 अल्फ़ाबेट आए हैं और उसके बगैर कोई भी अरबी ज़बान का बामायने लफ्ज़ नहीं बन सकता। ठीक है, अब ये एक इसी में शामिल है। उसके बाद 4 आयतें हैं। इनका अंदाज आप देखेंगे, ये मक्की अंदाज है। मक्के में 13 साल कुछ सूरतें हैं जिसमें शरई अहकाम आए हैं, हराम हलाल। सूरह अनाम में है, सूरह बनी इसराइल में है, बहुत सी चीज़ें, 25 अहकाम भी हैं उसमें। लेकिन पूरा जो जोर है
पूरा जो उस पे कॉन्संट्रेट किया गया है वो तौहीद, रिसालत, आखिरत। खसस भी हैं उसमें, सबका मकसद, निशानियां भी हैं उसमें कि लोगों को अपने ईमान को, अपने बिलीफ को चेंज करना जो उस वक्त का था, और तौहीद पे, अल्लाह पे ईमान लाना, अल्लाह की रिसालत पे, अल्लाह के रसूलों पे, अल्लाह के कलाम पे और अल्लाह के अहकाम पे, सारी चीज़ों पे ईमान लाना। उसी का एक हल्की सी झलक हमको ये 5 आयतों में मिलती, जिसमें पहले इस किताब के बारे में ऐलान फरमा दिया गया है कि ये कोई दोबारा सोचने वाली या डिलेमा वाली बात नहीं है कि ये आपका कलाम है जैसे मुशरिकीन मक्का कहते थे, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। इस किताब में कोई रैब नहीं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। उसके साथ ही ये मुत्तकीन, इस पे हम काफ़ी बहस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं कि वो लोग जो अपने आप को किसी बुराई से बचाना चाहते हैं, उनको एहसास हो कि बुरा क्या है और भला क्या है। जब दोनों में फ़र्क मालूम हो जाएगा तो वो अपने नफ्स को कंट्रोल करेंगे और बुराई से बचने की कोशिश करेंगे और अल्लाह की रज़ा के रास्ते पे चलेंगे। तो इसमें जितनी हिदायतें हैं सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो बुराइयों से बचना चाहते हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो 3 आयतें हैं उसमें मुत्तकीन के 6 खुसूसियत बयान की। सबको मालूम है वो कि पहली खुसूसियत, और ये बिल्कुल बेसिक बात है, दूसरी सूरतों में बेशुमार खुसूसियात मोमिनीन के बताए गए हैं, डूज हैं, डोंट्स हैं, शरई अहकाम है। इसमें भी खुद जो दूसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है ना, उसमें बहुत सारी तफसील है, शरई अहकाम है। तो यहाँ पर जो बेसिक नीड है वो क्या है? युमिनून बिलगैब एक है, युकीमून सलात है, और तीसरा मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून। ये 3 हो गए कि वो गैब पे ईमान लाते हैं। ये गैब क्या है जिसका हमको इल्म नहीं है। बाकी बहुत सी निशानियां अल्लाह सुब्हानहू तआला की हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर इंसान देखता है। उसका खाना पीना, रहना, उसकी पैदाइश, बारिश, सब देखता है। लेकिन वो चीज़ें जो आखिरत में होने वाली हैं उसका उसको इल्म नहीं है, वो उसके लिए गैब है, उस पे ईमान लाना है। और फिर जो सबसे बड़ा सुतून है, द मेन पिलर है, वो नमाज का क़ायम करना है। और फिर वो जिस्मानी इबादत है, दूसरी पैसे से है। इंसानों को, हर शख्स को पैसे से मोहब्बत होती है, वो आसानी से दूसरे को देना नहीं चाहता। तो उसकी बात भी सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि व्हाट एवर टैलेंट हैज अल्लाह सुब्हानहू तआला गिवन अस, वी हैव टू स्पेंड इट एंड मेक ए यूज ऑफ इट। ये 3 खुसूसियत। उसके बाद ईमान की बात आ रही है, युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका बिल आखिरति हुम युक़िनून। ये मक्की जिंदगी के 13 साल इसी में गुजरे कि ईमान लाओ बिमा उनज़िला इलैका, जो आपके ऊपर उतारा गया, आपसे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर सिर्फ आप पे ईमान लाने से ईमान मुकम्मिल नहीं होता, वो माँ उनजिला मिन क़ब्लिक में बड़ा वसी मायने हो गए। आपसे पहले भी अंबिया आए हैं, 1,24,000 अंबिया आए हैं, और उनके ऊपर भी जो रसूल थे उन पे नई शरीयत, नई किताबें उतारी गई थी। और जो उनके बाद उस काम को टेक ओवर किए वो नबी कहलाते हैं। वो उसी मिशन को, उसी शरीयत को लेके आगे बढ़े। तो आपसे पहले जो कुछ उतारा गया उस पे भी ईमान लाना है। और फिर ये मुशरिकीन का, ये तो मदनी लोग थे,
یہودی تھے، ان کو آخرت کا تصور تھا، لیکن اس کے جو ابتدائی آیتیں ہیں اس میں مکی مزاج ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان جنرل بات کہی جا رہی ہے کہ آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو مکے میں بھی ایمان لائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی مدینے میں ایمان لا چکے تھے۔ ان کی چند خصوصیات بتائی گئی، اور پھر ان کا جو مقام ہے وہ آخری آیت میں بتایا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اور انہی کو ان کے رب کی طرف سے ہدایت ملی ہے۔ اور پھر ان کا جو پوزیشن ہے اولئک هم المفلحون، فلاح سے افلاح ایک لفظ نکلتا ہے اضافت سے، اس کے معنی one who reaps the total benefit of anything, of his actions۔ تو ان اگر وہ مومن ہوں گے، ایمان لائیں گے، تو اپنے اعمال کا پورا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ وہ بینیفٹ حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 تھی، یہ ایک ہی خطبے میں آ رہا ہے، 39 آیت ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ دنیا کے تمام کافروں کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ وہ 13 سال میں جو محنت ہوئی تھی اور ہجرت کے بعد وہ جو ایمان نہیں لائے تھے اور نہیں لانے والے تھے، اس میں بہت سارے ایسے تھے جو بعد میں ایمان لانے والے تھے، ان کے دلوں میں ایمان تھا، وہ محض قریش کے سرداروں کے ڈر سے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جن کے دل میں ایمان گھس ہی نہیں رہا تھا۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی، بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو کفر کیے، وہ بس جتنے بھی سردار تھے، وہ 70 جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے، ان کے بارے میں اطلاع دی، لیکن یہ صرف اطلاع انبیاء کو دی جاتی ہے، کسی اور کو نہیں دی جاتی، نہ آپ کو ہے، نہ مجھے ہے، نہ قیامت تک کسی کو ہوگی کہ کون ایمان لانے والا ہے، کون ایمان لانے والا نہیں۔ اور بحیثیت خلیفہ بات کو پہنچاتے رہنا ہمارا اپنا کام ہے، لیکن یہاں پر انبیاء کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ اب ان کے پیچھے وقت خراب کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ بے شک وہ جو کفرو، یہ ماضی کا صیغہ ہے، وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، اب ان کے لیے بتایا کہ سواء علیہم انذرتہم، آپ سے خطاب ہے، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ یہ ادھر اور ہر زبان میں ہوتا ہے کہ آپ ایسا کریں بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں کریں بھی تو دیٹ مینس اسٹاپ یور پریچنگ فار دیم، don't be worried about them. That's a certain group of people. They were the people of position. ان کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ کفر کیے ہوئے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ان کے انٹینشن میں ہی نہیں تھا کہ ایمان کو قبول کرنا، اس لیے اللہ نے بھی ان کے لیے کیا کیا، اللہ ہمیشہ نیتوں کے لحاظ سے، اپنے ارادے کے لحاظ سے ان کے اوپر کام کرتا ہے۔ اللہ کسی کے دل پہ خود مہر نہیں لگا دیتا، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگے، اگنور کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے دل پہ خود بخود اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ تو یہ ختمہ کا لفظ آیا، اللہ اس کا فاعل ہے، مہر لگانے والے، اور یہ اپنی طرف لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ بغیر انسان کے ارادے کے اس پہ مہر نہیں لگاتے۔ ختم اللہ، اب یہ 3 چیزیں بتائی جو اصل میں دیز آر دا لرننگ آرگنس، یہ سیکھنے کے آرگنس ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ قلوب، سمیع اور بصیرت ہے،
عام طور پہ انسان جو ہے قلب میں محسوس کر کے غم کیا ہے، خوشی کیا ہے، دوسرے کی تکلیف کا احساس کیا ہے، یہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، اور پھر آنکھوں سے دیکھ کے سیکھتا ہے، کانوں سے سن کے سیکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، دو چیزوں پہ تو مہر لگا دی، قلوب اور سمع، ان کے دل اور کانوں پہ، اور اس کے بعد کا جو تیسرا آرگن ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ والابصاری، آنکھ پہ پردے کے ایکچوئل معنی پردے پڑے ہوئے نہیں ہے، there is no curtains، لیکن آنکھیں ایسی ہیں کہ ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ پھر ان کا انجام وہاں پر تھا متقین کا، اولئک هم المفلحون، ان کا انجام ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ٹھیک ہے، تو ایک صرف تمہید چل رہی ہے، کوئی شرعی احکام نہیں ہے، حالانکہ سورہ بقرہ شرعی احکام سے بھرا ہوا ہے۔ پھر ایک بار میں ریمائنڈ کر دوں کہ پورے بقرہ میں اگر آپ اس میں لنک ڈھونڈیں گے تو وی کین ڈیوائڈ اٹ انٹو 3 پارٹس۔ پورے سورے کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے 1 سے 1 to 39، یہ تمہیدی خطبہ ہے جس میں مکی انداز کی جھلک ہے، مکی آیتوں یا صورتوں کی جھلک ہے۔ حالانکہ یہ مدینے والے اہل کتاب تھے، ان کو یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں تھی، تو وہاں کا سم اپ اس میں آیا ہے، انٹروڈکشن ہے یہ پورا۔ پھر دوسرا حصہ وہ ڈائریکٹ بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے پورا خطاب ہے، وہ 40 سے 176 تک جائے، بہت بڑا حصہ ہے، اور وہ جب ہم تفصیل سے کریں گے کہ ان پہ اللہ نے کیا احسانات کیے تھے، اس کا ری ایکشن انہوں نے کیا دیا، ان کو احکام کیا دیے تھے، اس پہ کتنا عمل کیا، کتنی نافرمانی کی۔ So that's a big part, 40 to 176۔ پھر 177 سے 286 تک میکسیمم شرعی احکام ہیں ہمارے لیے، لیکن وہ 40 سے 176 تک کی جتنی آیتیں ہیں وہ ساری ملٹی ڈائمینشنل۔ جب بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا کیا، تو ہمارے کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ وہ ایسا کیا تو ہم بھی ان احکام سے وہی عمل کر رہے ہیں کہ جو ہم کو دیے گئے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ہر بات کو پڑھتے ہوئے پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ آر وی فالوئنگ دا آرڈر آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ پھر ان کے بلیف جیسے تھے ہمارے بھی اگر ویسے ہی بلیف ہوں کہ ہم کلمہ پڑھ لیا، اب ہم کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو یہ بلیف غلط ہے، اس لیے کہ ان کا بلیف بھی غلط تھا۔ وہ they used to call themselves احباء، chosen people، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے پاس انبیاء کو بھیجا گیا، اس لیے ہم سے کوئی زیادہ پوچھ نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اب پھر اس کے بعد کا جو نصرانیوں کے بلیف ہیں وہ تو دنیا سے نرالے ہیں، they can do anything، ان کے تو سب پورے گناہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آ کے لے کے چلے گئے۔ اس سے لیسن باقی کا جو یہ 3 پارٹ ہم اس کو کریں گے۔ چلیے 2 حصے ہو گئے۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 8 سے 20 تک ایک جنرل خطبہ ہے، اسی میں شامل ہے متقین کا ذکر کر کے، کافروں کا ذکر کر کے، بڑے مائل انداز میں تمام لوگوں کو، یا نہ بنی اسرائیل ہیں، نہ نصارہ ہیں، نہ مومن ہیں، سب کو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا۔ آپ کو ربط نظر آئے گا، جب تک ربط نہیں دکھے گا اس وقت تک قرآن کے مطالعے میں کوئی انٹرسٹ بڑی مشکل سے پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے،
تو پہلے متقین کا ذکر ہوا، پھر کافروں کا ذکر ہوا. اب بڑے مائلڈ انداز میں پوری انسانیت کے لیے میسج ہے. اور یا وہ من الناس من، سوری صحیح ہے، بہت آگے گیا، صحیح ہے، وہ آگے ہے، سوری، یہ تیسرا گروپ ہے. آئی ایم سوری، وہ ابھی وہ آگے آئے گا وہ ناس والا. یہ تیسرا گروپ ہے جن سے مدینے میں سابقہ پڑا تھا کہ بعض یہودی ایمان کا اظہار کر رہے تھے ان کی ذاتی بینیفٹ کے لیے، اور پھر اپنے جب دوسرے اس گروپ کے لوگوں سے ملتے اپنے حامیوں سے تو وہاں پر ان کا کچھ اور معاملہ ہوتا تھا. اس کے لیے منافق کا لفظ یہاں کہیں نہیں استعمال ہوا، بلکہ ان کا صرف کردار پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کے قول اور فعل میں فرق ہے. دس از اے لیسن فار دا مومنین آلسو، کہ اگر آج ہمارے بھی قول اور فعل میں فرق ہیں تو ہم کو تو یہ نہیں کہا گیا کہ ہم منافق ہیں، لیکن do we come in that category? We have to think it. We have no authority to pass a decision, to say something, but everyone should judge himself, self-assess himself. کہ ان میں یہ خامیاں تھیں، اگر ہم میں بھی ہے تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. تو چلیے، بہت ہی 8 سے 20 تک کتنی آیتیں ہیں؟ 12-13 آیتیں ہیں. اب ان میں کیا ان کو میسج دیا گیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ. ان کے الفاظ بتائے گئے کہ ان کے الفاظ قول تو یہ ہے کہ ہم آخرت پہ اور اللہ پہ ایمان لائیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ان آخری 2 حرفوں میں ہے جو یہاں پر کرسر گھوم رہا ہے، وہ ماں ہم بھی مومنین. اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ مومن نہیں. اگر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد تمام احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم کسی کو منافق ہے کہہ نہیں سکتے، منہ نہیں کھول سکتے. ڈونٹ پاس دا ججمنٹ. لیکن سیلف اسیس ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم بھی تو اس کیٹیگری میں نہیں آ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وما ہم بھی مومن. اٹس اے لیسن فار مومنین آلسو. پھر ان کے مزید وضاحت ہے. ایسے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے والے کو بیوقوف سمجھتے ہیں، خود جو کرتے ہیں اس کا قدا اور قدعا کا فرق یہاں پر میں بتایا تھا. یخادعون یعنی they are trying to cheat without any success. ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوگی لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی آسانی سے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں یا مومنین کو دے سکتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم. یہ ان کے کیریکٹر بتائے جا رہے ہیں. ان کے ذہن میں تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، لیکن وما یشعرون الا، بلکہ وہ اپنی ہی نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا شعور نہیں آتا. آپ روزمرہ کی زندگی میں ہر ایک اپنے عمل کو دیکھ لیجئے. اگر کوئی برائی کرتے ہیں تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے تو برائی خود اپنے کو برائی سمجھ میں آتی، ورنہ برائی کر کے انسان اور زیادہ سینہ پھلا کے میں کیسے بیوقوف بنایا فلاں کو. اللہم احفظنا. شعور پیدا ہو جانا، برائی نظر آ جانا، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. اب اس کے بعد یہاں جو مرض کا لفظ آیا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، وہ ہارٹ پیشنٹس نہیں ہے، ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس، کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا نہیں ہے. یہ مرض کینہ، بغض، حسد، اس دین سے حسد، اللہ سے حسد، اللہ کے رسول سے حسد، تمام اللہ کے کلام سے حسد، ایک انبیاء سے حسد، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کے سارے مرض میں آتی ہیں. اس کو اللہ نے مرض کہا، وہی نفاق ہے.
ان کے دلوں میں مرض ہے، اور جب مرض دل میں ہوگا تو پھر اللہ بھی وعدہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرض، تو ان کے لیے اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ جو ہے خود سے نہیں کرتے بلکہ وہ چاہتے ہیں، اس کو پالتے ہیں تو اللہ اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں، پھر کوئی برائی نہیں ہے۔ اب ان کے کیا قول تھے ایک ایک کر کے سامنے آ رہا ہے۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے اللہ نے عذاب علیم، علیم کے معنی دردناک، عظیم کے معنی بہت بڑا۔ اور یہ کس وجہ سے؟ بیکاز یہ کذبہ بھی منافقت کے لیے آیا، بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اب اس کی ایک مثال کے طور پہ دو آیتیں آ رہی ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اب زمین میں فساد کیا ہوتا ہے؟ بات کو پلٹ کے بیان کرنا، جو چیز جانتے ہیں اس کو قبول نہیں کرنا، اس کے خلاف بات کرنا۔ اگر کوئی ان سے کہتا ہے کہ زمین میں تم دوغلا پن کر کے یا منافقت کر کے فساد کرتے ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نانو مسلم، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو بھی خوش رکھ رہے ہیں، ان کو بھی خوش رکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ کیسے سوال جواب، کیسے اس کا ترتیب ہے، دیکھیے آپ، اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں پھر فوری اپنی طرف سے ایک حکم بھی نازل فرما دیتے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ ان کا قول کیا قول تھا؟ قالوا انما نحن مصلحون، پھر اسی کی فوری تردید، الا کیوں نہیں، ہم المفسدون، وہی مفسد ہے، لیکن پھر وہی بات آ رہی ہے لا یشعرون۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اب جو مومن ہیں وہ اپنا گھر بار لٹا کے آئے تھے، سب چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، کاروبار دولت سب بڑے اچھے پوزیشن والے لوگ تھے، اور ایسی افلاس میں، ایسی مصیبت میں آ گئے ہجرت کر کے کہ کسی کے پاس ایک ہی چادر ہے، ایک ہی چادر گھر میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خطاب فرماتے تھے، بیٹھنے کی بجائے جیسے ہی سلام پھیرا اٹھ کے گھر کو چلے جاتے۔ صحابہ نے شکایت کی کہ فلاں صاحب ہے جو آپ کے سلام پھیرتے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں، آپ کی بات نہیں سنتے۔ یہ دلوں کا بھیج جانے والے تو اللہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا کہ کیا وجہ آپ یہاں پر ٹھہرتے نہیں ہیں، فوری سلام کے ساتھ چلے جاتے ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، گھر میں ایک ہی چادر ہے، اور جب میں یہ اوڑھ کے آتا ہوں نماز کو، میری بیوی وہاں پر گھر میں کسی جگہ چھپی بھی بیٹھی رہتی ہے، نماز نہیں پڑھتی۔ اگر میں دیر کیا تو نماز کا وقت چلے جائے گا، میں فوری گھر جا کے وہ چادر اس کو دے۔ یہ حالت تھی، وہ انداز کو دیکھ کے ان کی سمجھ میں یہ آتا تھا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، سب اپنا چھوڑ کے اس دین کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہو الا انہم هم الصفا، کیسا ایک جواب اس کا، پھر اس کی صفائی، یہ بیوٹی قرآن کی آپ کو ملے گی کہ وہ ایسا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد الا انہم هم الصفا ولکن لا یعلمون۔ کیسے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، ان کی یہ حرکت ہے، لیکن اصل میں بیوقوف تو یہی ہے۔ پھر تیسری ان کی آگے کی حرکت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ دوغلا پن ہے ان کا، جب مومنوں سے ملتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں آمنو، ہم ایمان لائے، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے، اور پھر جب وہ تنہائی میں نہیں بلکہ جب ملتے ہیں، قلو کے معنی، ہاں، جب ان سے ملاقات ہوتی ہے، کس سے؟
उनके जैसे शयातीन जो उनके जैसे ख्यालात रखते हैं, जो हट धर्मी करते हैं, उनसे जाके कहते हैं कालू इन्ना माआकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। ये दोगलापन है। इन्नमा नाहनु मुस्तहजिऊन। अरे बस समझ, एक कौल उसके साथ ही अल्लाह का फैसला उसी वक्त आपको यहाँ पर मिलेगा, इसमें लिंक जो मिलेगा वो ऐसा कहते हैं तो अल्लाह कहता है अल्लाहु यस्तहजिउ बिहिम, अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है। यानी ये मजाक उड़ाना नहीं है। बात तफसीरों में वो कहाँ से रिवायतें मुख्तलिफ बाइबल वगैरह से भी ले लेते हैं और उसमें कहते हैं कि वो जन्नत में जाएंगे, है ना, वो जन्नत के दरवाजे से भागना चाहेंगे, अंदर दरवाजे घुस जाएंगे, सब जो है लोग हंसेंगे, उसमें जाना चाह रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उनका खुद मजाक हम कोई बात करते हैं। तो वो क्या है, वो अगर हम समझते हैं कि सही है और गलत काम कर रहे हैं तो लोग हमारा ही मजाक उड़ाएं। तो अल्लाह मजाक नहीं उड़ाता है, बल्कि वो उनको मजाक बना देता है। और यमुद्दुहुम फी तुग़यानी, तुग़यानी कहते हैं उनकी शरारत या बहाव, जिस तरफ वो जाना चाहते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दे देता है। सवाल जवाब, उनका अमल, उसका फौरी रद्द अमल, अल्लाह की तरफ से जवाब। फिर उनके बारे में उलाइका लज़ीन इश्तरऊ ज़लालता बिल-हुदा, इस तरह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस जो बार्टर है, उन्होंने उनके पास हिदायत ही नहीं थी तो देखे गुमराही कहाँ से खरीदेंगे। When there were two things, they selected the ज़लाला instead of taking the हिदाया। और फिर ये जो भी थी रबी तिजारतुहुम व मा कानू मुहतदीन, एंड इट वाज रबीहा, क्या मैंने इससे पहले कह रहे थे, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है उनकी ये तिजारत, और मा कानू मुहतदीन, ऐसे लोग हिदायत पाने वाले नहीं। यहाँ पर दो मिसालें यहाँ पर दी गई थी। मसलुम का मसल लज़ी इस्तौखद नारा, ये मिसाल उस वक्त भी समझाया था कि एक ये अंबिया के बारे में खास तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंबिया हिदायत को रोशन कर देते हैं, अब वो हिदायत रोशनी फैलती है तो महज अपने ख्याल की वजह से ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, उनको दिखाई नहीं देती वो हिदायत। वो तरकहुम फी ज़ुल्मातिल ला यबसुरून, और अल्लाह उनको छोड़ देते हैं, फिर अपनी गुमराही में वो चले जाते हैं, हिदायत नहीं दिखती। और फिर वही जैसे दिलों पे मोहर थी, ये तीन चीजें हो जाती है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, हक उनके मुंह से निकलता नहीं, हक उनको सुनाई नहीं देता और दिखाई नहीं देता, और वो अल्लाह की तरफ पलटने वाले नहीं है। दूसरी मिसाल, औ कसय्यिम मिनस समाई फीहि ज़ुल्मातुन व रादुन व बर्क़ुन यजलून, इस मिसाल में मैं आपको बताया था कि आसमान से जो बिजली है, कड़क है, ये सारी चीजें कुरान में, अब उनके बारे में आप 40 से लेके 176 तक पढ़ेंगे। Who likes it? उनके बारे में कहा जा रहा है तुम ऐसे हैं, तुम ऐसे हैं, तुम ऐसे हैं। They will not like it। या उनकी अपनी जो घड़ी हुई शरीयत है उसके खिलाफ कोई चीज कुरान में आती है तो उनके ऊपर बिजली गिर जाती है, ये कैसे हो गया, हमारे पास तो ये शरीयत है। खाली एक क़िबला चेंज हुआ तो वावेला मचा दिए कि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम, आखिर कौन सी चीज थी जो इनको इस क़िबले से पलटा के उस क़िबले की तरफ लेके चले। तो वो चेंज थ्योरी भी है मॉडर्न जमाने की कि इंसान चेंज को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लेता है, उसको जनरेशन चाहिए। तो ये दूसरी मिसाल में वो चीजें हैं जैसे आसमान से बारिश है, वो बारिश रहमत है, अल्लाह का कलाम रहमत है, उसमें अंधेरा भी है, मैंने जो बातें उनकी समझ में नहीं आती। वो रादों व बर्क़, और फिर रात और बर्क़ क्या है, वो अहकाम जो उनके ऊपर बड़े भारी गुजरते हैं, सूद मत खाओ, उनकी शरीयत के खिलाफ गुजरते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम,
وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں اس سے من الصواعق حذر الموت، اس کو سنیں گے نہیں، اور یہ مشرکین بھی یہ کام کرتے تھے. اور پھر اللہ اس کے فوری بات یہ کرتے ہیں واللہ محیط بالکافرین. یہ جو ساتھ ساتھ دو چیزیں چل رہی ہیں یہ قرآن کے مطالعے میں اگر پیش نظر رہیں تو قرآن کا مزہ ہے، وہ ایسا کر رہے ہیں اور اللہ جو ہے ان کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے. دو چیزیں بالکل ساتھ چل رہی، ٹھیک ہے. اور پھر یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں ان کو اندھی کر دیں اور وہ ہدایت پہ آنے سے رک جائیں جس میں ان کو اختلاف ہے. کلما عدا لہم مشوا فیہ، یعنی یہ قرآن میں جب ان کی پسند کی کچھ باتیں آ جاتی ہیں جو ان کی شرعیت میں بھی ہیں، ان کو پسند بھی ہیں، بس اس کے اوپر چلیے. جہاں سے پھر کوئی ایسا حکم آیا جو ان کی شریعت کے خلاف ہے، ان کے مزاج کے خلاف ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اذا اظلم علیہم، یہ کوئی اندھیرا نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر، بلکہ کوئی ایسے کام آ گئے جو ان کی پسند کے نہیں ہیں، ان کی شریعت کے مطابق نہیں ہے. اگر اللہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ اگر چاہے تو ان کی آنکھیں بھی سلب کر لے اور ان کے کان بھی سلب کر لے اور ان کو ہدایت ہی نہ ملے. پھر اللہ کی شان تمام، اس کا ایک مختصر سا یہاں پر ایک جملہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پہ قادر ہے. اس کے بعد یہ 21 سے 29 تک کی آیتیں وہ ہیں جو میں بیچ میں غلطی سے آپ کو بتا دے رہا تھا کہ ابھی ایک مائلڈ انداز میں لوگوں سے ناس کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کو بڑے محبت سے الودود اللہ سبحانہ وتعالی ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں کیا ہو گیا ہے تم کو، کیا ہو گیا ہے کہ ایسی دین کی بات جس سے تمہاری کھوئی ہوئی جنت ملنے والی ہے واپس، اس کو کیوں نہیں اپنا لیتے؟ اس میں کون سی بری بات ہے جس کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو؟ کون سا قرآن کا حکم یا کسی بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں کون سا ایسا حکم ہے جو تکلیف دہ ہے یا نقصان دہ ہے، یہ جس کو نہیں کرنے کے لیے ہم آرگیو کر سکتے ہیں؟ کیسے پیارے انداز میں اللہ الودود ہیں، محبت سے ناس کو سمجھا رہے ہیں. یا اعبدو، یہ جو ہے توحید کے لیے بھی آتا ہے، صرف اللہ کی بات مانو، ربکم الذی، اور تو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہی رب ہے. کس کا؟ خلقکم والذین من قبلکم، تمہارا بھی ہے اور تمہارے سے پہلے والوں کا، لعلکم تتقون، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بچنے والوں میں ہوں گے. اگر بچ گئے تم یہاں پر تو پھر وہاں پر تو وارے نیارے ہو گئے، جو اصل مقام تھا وہ مل گیا. پھر اس کے بعد اپنی شان میں فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض، دیکھو کتنے تمہارے اوپر میں احسانات کیا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے احسان گنا رہے ہیں، جن میں سے موٹے موٹے یہاں پر ہیں، دوسری صورتوں میں مکے میں بھی آپ پڑھیں گے، مدنی میں بھی پڑھیں گے، بے شمار احسانات اللہ نے بیان کیے. اب یہاں پر فی الحال یہ کہ تمہارے لیے زمین کو فرش کے معنی جس پہ چل سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، والسماء بناؤ، اور چھت کے طور پہ جس کو مزین کیا ستاروں سے، چاند سورج سے. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور تمہارے لیے یہ سارا انتظام پانی بادل سے، اور وہ پانی انتہائی ضروری تھا، وہ نہیں ہوتا تو ثمرات نہیں ہوتے، ثمرات پھل پھلار نہیں ہوتے، اناج نہیں ہوتا، تم بھوکے مر جاتے. دیکھو میں تمہارے لیے کیا کیا ہوں،
اور تم کو کہہ رہا ہوں کہ صرف میری عبادت اپنی مرضی سے کرو، ورنہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ مچھلی بھی عبادت، آپ آگے کی صورتوں میں پڑھیں گے، ہر اللہ کی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو تسبیح بیان نہیں کرتی، لیکن ہم کو اس کا شعور نہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور بس یہ کہ شرک مت کرو۔ کسی نے وہ ایک موجودہ مولویوں میں سے کسی صاحب کو میں سن رہا تھا، اچھی مثال دی ہے، مجھے بھی سمجھ میں آیا کہ بٹوین دا اسپاؤسز، کون سا؟ میرے پاس تو سوال اٹھتا ہے، بتائیے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ بولیے، میں وہ ڈرامہ نہیں تھے، پاکستانی ڈرامہ ابھی چل رہا ہے۔ بہت ہی بحث چل رہی ہے۔ اچھا، اس نے بیوی کی بے وفائی پہ یہ کہا کہ اللہ شرک برداشت نہیں کرتا۔ اب بس یہی بات میں کسی مولوی صاحب سے سنا کہ شوہر کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ اس کی بیوی کسی اور کی طرف تھوڑا سا راغب ہو، یا کوئی بیوی یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کا شوہر کسی اور کی طرف راغب ہو۔ تو یہ اسپاؤسز میں یہ ہے کہ وہ کسی اور کی شرکت کو تھوڑا فیور بھی، شرکت کے معنی اور نعوذ باللہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، فیور زیادہ کسی کو اگر فیور کر رہے ہیں، نو ون ول لائک اٹ۔ تو یہ نیچر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کھاتے ان کی ہو، گاتے بتوں کی ہو۔ عام طور پر میں ایسی مثالیں نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھی اتفاقاً ہو جاتی ہے۔ چلیے، تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ تم جو بھی کر رہے ہو، وہ جو بھی تم کو مل رہا ہے کس سے مل رہا ہے؟ اللہ سے مل رہا ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہاں ایک چیلنج کیا گیا کہ اگر تم کو کوئی شک ہے اس کلام میں تو اس جیسا کلام بنا کے لاؤ، من مثل، ایک صورت بنا کے لاؤ، وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس کے لیے اللہ نے یہ بھی چھوٹ دے دی کہ کس کو بلاتے ہو، ابلیس کو بلا لو، شیطان کو بلا لو، فرشتوں کو بلا لو، لیکن اللہ تمہاری اس میں مدد نہیں کرے گا کلام، اگر تم سچے ہو۔ پھر فوری دیکھیے جواب بھی اسی کے ساتھ ہے، پہلے چیلنج ہے پھر جواب بھی ہے، یعنی ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے، وہ کر کے آ کے تھک ہار کے بول دی ہم نہیں بنا سکے، فوری چیلنج کا جواب، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ کرو گے تو پھر اس آگ سے، یہ النار والی آگ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، ایک نار ہے ایک انار ہے، اور وہ انار کا قود یعنی اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یہ پتھر بت ہیں یا کون سے پتھر ہیں وہ اللہ ہی بہتر ہے، وہ عدت لی کر۔ یہ جو چیلنج ہے یہاں پر دیکھیے، میں 4 ریفرنسز دیا ہوں۔ سورہ الفرقان کے آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی چیلنج کو دہراتے ہیں، یہ مکی صورت ہے۔ قال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ اعتراض ہوا تھا قرآن، تورات پوری کی پوری ایک ساتھ اتری، اکثر کتابیں پوری ایک ساتھ اتری، 10 کمانڈمنٹ تختیوں پہ لکھ کے ان کو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ یہ وقال الذین کفروا، کافر لوگوں نے یہ سوال کیا، یہ اعتراض کیا، لولا نزل، کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نہیں اتاری گئی، قرآن، جملتاً واحدہ میں پوری کی پوری ایک ساتھ۔ اور پھر وہی جو اس طرح کا کلام لانے والی بات ہے، سورہ یونس کے آیت نمبر 38 ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس فاتوا مانے لے آؤ، بسورۃ مانے اس صورت جیسی، کوئی صورت بھی مثلی۔ پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے، فاتوا بعشر سورۃ من مثلہ، ایسی 10 صورتیں بنا کے بتاؤ۔
مختلف انداز میں ایسے کلام کا کوئی جز، چھوٹا پارٹ، بڑا پارٹ، کچھ نہ کچھ اگر تم بنا سکتے ہیں تو بنا کے بتاؤ. ٹھیک. اور پھر یہ چوتھا ریفرنس میں یہاں پر دیا ہوں، سورہ بنی اسرائیل، دیکھیے سب بغیر اعراب کے ہیں. اللہ کرے کہ کل آپ بھی بغیر اعراب کے اس کو پڑھنے کی، اس کے اوپر آج میرے پاس 39 آیتیں ہیں، تو اس کے بعد پھر بات کروں گا. قال الذین کیوں پڑھا میں، کفروا لولا نزل، ہے نا، نزلہ کیوں پڑھا، نزلہ کیوں نہیں پڑھا. یہ تھوڑی سی پریکٹس سے ہر کوئی کر سکتا ہے. چلیے اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں ہے، یا تو بھی مثل ھذا القرآن، چیلنج کیا گیا کہ اس قرآن کے ساتھ، یعنی پورا قرآن نہیں، مثل ھذا اس قرآن کے ویسا کچھ حصہ تو بنا کے لاؤ. پھر اس کا فوری نگیشن کیا گیا، ان قرآنی لا یاتون بمثلی، اور تم لا ہی نہیں سکتے اس کی طرح. تو قرآن میں مختلف، فرقان میں، یونس میں، ہود میں، بنی اسرائیل میں یہ چیلنج ریپیٹ ہوا ہے، جو سورہ بقرہ میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چام ہوتا ہے، بشارت ہے، نظارت ہے، یہ قرآن کا انداز ہے. وہ کتنا پیارا انداز ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ارے اگر یہ کر لو گے تھوڑی سی محنت، یہ جو بھی 60 70 80 100 117 137 کتنے دن جینا ہے نہیں معلوم، تھوڑا سا صحیح کام، صحیح زندگی گزار لو. پھر بھی غلطی ہونے کا پورا امکان ہے، لیکن اللہ نے توبہ کے دروازے بھی مرنے کے وقت تک، موت کے فرشتے کو دیکھنے تک کھلے رکھے. توبہ کرتے جاؤ، معاف کرتے جائیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم رہا ہے کہ اے حبیب، آپ بشارت دے دیجئے ان کو جو ایمان لائے اور عمل صالح بھی کرے. ایک بار یہ اگر عمل صالح میں کوتاہی ہوگی تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، آپ جنت ملتی نہیں، جہنم میں جانا ہی جانا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. توبہ کے دروازے وَأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، یہ جنت ہے. پھر وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. وہاں کی ایسی چیز جو کوئی کان سنا نہیں، کوئی آنکھ دیکھی نہیں، ہر چیز ایسی ہوگی. اور کلما رزقوا منها من ثمر رزق، ہر طرح کا رزق ان کو وہاں پر ملے گا. اور جب وہ رزق آئے گا تو وہ یا تو دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگا، یا دوبارہ بھی وہی آئے گا تو کہیں گے پھر بار بار وہی پھل دے رہے ہیں، وہ صبح میں کھچڑی دے رہے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سیم شکل ہونے پہ مت جاؤ، اس کے ٹیسٹ کو دیکھو، وہ بالکل مختلف ہوگا. وَقَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، یا تو دنیا کا حوالہ ہے یا پھر وہاں پر حوالہ ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے یا کل ابھی ہم کو وہ پھل دیا گیا تھا. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهٌ، اور دیے جائیں گے اسی قسم کے پھل. لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. مطہر، پاک صاف ازواج بھی ہوں گے. جو یہاں گندگیاں ہیں وہ وہاں نہیں ہوں گی. پھر اس کے بعد جو ہے 2 مثالیں تھی جس کے اوپر ان کا اعتراض تھا کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو وہ جو شاہی کلام ہوتا ہے یا پھر بہت ہی پائے کا کلام ہوتا ہے، اس میں کوئی چھوٹی موٹی چیزوں کی مثال نہیں دی جاتی. تو اس میں مکھی کی بھی بات ہے، مچھر کی بھی بات ہے، مکڑی کی بھی بات ہے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا یستحی ان یضرب مثلا، لا یستحی کے معنی میں سمجھا چکا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی عار نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے کوئی اس میں کہ میں وہ مچھر کی بھی مثال دے سکتے ہیں یا اس سے کمتر چیز کی بھی مثال دے سکتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو لوگ کون ہیں وہ، فَأَمَّا الَّذِينَ، ایمان والے لوگ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ پورا کلام، یہ مثالیں بھی اللہ کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اس کا دوسرے گروپ کی بات ہے کہ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، آخر اللہ کا ارادہ کیا ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی کیا کرے گا.
اور ایسی مثالوں سے یہی قرآن سے یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، اللہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ما یضل بھی الا الفاسقین، فسق برائی کرنے والا، برے کام کرنے والا، اپنے نفس کو نہیں روکنے والا، وہی گمراہ ہوتا ہے، نیکی پہ چلنے والا۔ کچھ ربط سمجھ میں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کوئی بات ربط میں آ رہی ہے نہیں؟ اگر ایک اجنبی لے کے اس کو اٹھے گا تو ابھی متقین کی بات ہوئی، تو بھی کافروں کی بات ہوئی، پھر جو ہے منافقوں کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد یہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں ربط ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور پھر وہ لوگ جو وہ عہد کو توڑتے ہیں، پکا بانے کہہ دیا اللہ کا، اس سے بھی بنا ہوا عہد ہے، اور حقوق العباد بھی ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں۔ أَن يُوصِلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یقیناً وہ لوگ بجائے جوڑنے کے وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک، قرآن سے میں یہاں پر 3 ریفرنسز لیا ہوں جس میں کچھ عہد کی بات کی گئی ہے، اور ویسے بہت جگہ عہد کا ذکر آیا ہے۔ 3 عہد کا ذکر آ گیا ہے۔ پہلا ایک سورہ الاعراف میں آیت نمبر 172، یا میں ریفرنس دیا ہوں ڈاکٹر صاحب، اس میں ہے اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُ الْأَعْلَىٰ، وہ جو پورے آدم علیہ السلام کی اس سے امت کو نکال کے اللہ نے تمام امت سے سوال کیا، میں تمہارا سب سے عظیم رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا بلا۔ دوسرا سورہ الاحزاب کی 7ویں آیت میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے تمام انبیاء سے بھی میثاق لیا تھا کہ یہ بات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِبَيِّنِ النَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اہل کتاب کو بھی اللہ نے عہد لیا تھا کہ یہ بات کیا کرنا ہے، لِبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن انہوں نے چھوڑ دی، چھپا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت کو چھپا لیا، اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ اس کی جو باتیں ہیں وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپانا نہیں۔ یہ 3 ریفرنسز وہاں سے۔ پھر اس کا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اب اسی کے ساتھ جو ہے یہ آیت کو لیا کہ آگے والے انسیڈنٹ سے ملائیں گے کہ اللہ نے کیسے حیات دی، کہاں تھے ہم اس سے پہلے۔ وہ پورا سرکل بتا رہے ہیں کہ تم انکار یا کفر کر ہی کیسے سکتے ہو جبکہ کیا ہوا، کنتم امواتن، تم مردہ تھے، کہیں تھے نہیں، تمہارا شمار ہی نہیں تھا۔ فاحیاکم، تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر مارے گا، ثم یحییکم، اب پھر تم کو زندہ کرے گا، جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں، ثم الیہ ترجعون، اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ کنکلوڈنگ آیتیں ہیں، یہ دوسرے اسی میں دوسرے پارٹ کی جہاں پر ہدایتیں ہو رہی ہے۔ یہ بھی نرمی سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا خالق ایک ہے، تمہارے آباء و اجداد کا خالق ہے، وہی تم کو دنیا میں لایا، تمہارے آباء و اجداد کو دنیا میں لایا، جتنے دن جلانا ہے جلایا، پھر اس کے بعد ان کو موت دی، اور ایک دن سب کو اٹھانے والا ہے۔ هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، اب پھر تمام چیزیں، یہ انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ بیبی شاور کا انتظام کر دیا، اس کی ساری ضرورت کی چیزیں زمین میں رکھ دی جو اس کو وہاں سے قیامت تک ملتی رہے گی۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، اور پھر اللہ نے چلیے اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ آدم علیہ السلام کا ہے، تخلیق ہے، یہ 30 سے 39 تک کی آیتیں ہیں، کتنی 10 آیتیں ہیں، جس میں
अब एक बात देखिए, थोड़ा सा गौर से सुनिए। सूरह बकरा, या मैं लिखा हूँ सूरह बकरा, सूरह अल अराफ, वहाँ लिखा हुआ है नीचे, सूरह बकरा, सूरह अल अराफ, सूरह कहफ, सूरह अल हिजर, सूरह शोरा, सूरह साद और सूरह तहा। कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 सूरह। मैं थोड़ा सा मेथड चेंज कर रहा हूँ, इफ ऑल ऑफ यू एग्री। मैं आने वाली 2 क्लासेस में ये पूरा देखिए, तारीख इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से शुरू होती है। मैं बहुत तेजी से ये 7 सूरतों में कहाँ कहाँ आदम और हव्वा और इब्लीस का जिक्र है, उसको जोड़ के आपको मैं 2 क्लासेस में पूरा बता दूंगा। तो यू विल हैव द वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ द क्रिएशन ऑफ आदम एंड हव्वा एंड इब्लीस का। ये 7 सूरतें हैं इसमें से, मगर उसके लिए मेरे सामने कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं होगा, वो आयतें मैं पूरी जमा नहीं कर सकूंगा। तो आपके पास एक कुरान होगी अपनी, या उसमें भी फौरी जाके ढूंढना मुश्किल होगा, मैं रेफरेंस दूंगा तो आप वो कुरान से निकालेंगे, थोड़ी सी आयतें पढ़ के। आई वांट टू गिव यू ए क्लियर पिक्चर ऑफ द क्रिएशन ऑफ आदम एंड हव्वा and Iblis, how he acted on that. तो जहां पर भी वो किस्सा आएगा आप वो रब्त को, इसलिए कि इसमें जो आया है मक्की सूरतों में जो जिक्र आया है वो बड़ा तफसील, उनको तफसील की जरूरत भी थी। ये मदनी सूरत है, ये तो ऑलरेडी तौरात में लिखा हुआ है, यहाँ तो खैर नसरानी थे नहीं, उसमें भी ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ इशारे में वो बात बयान की गई कि हमने पहले इंसान को अपने दस्ते मुबारक से बनाया था। ठीक, तो वो इफ यू आर रेडी, नेक्स्ट वीक 2 क्लासेस आई विल गिव ऑल द वर्सेस ऑन दिस टॉपिक। तो ये पहला जो है तारीख इस्लाम शुरू यहाँ से ही होती है, तख्लीक आदम से ही तारीख इस्लाम शुरू। उसके बाद जब भी नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा तो आई विल ट्राई टू गिव यू द होल स्टोरी फ्रॉम द कुरान। तो फिर हमको किसी बाइबल से, किसी तौरात से या किसी ओल्ड टेस्टामेंट से या क़ससुल अंबिया पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, हमारे सामने कुरान और हदीस से सही पिक्चर होगी। ये पूरी स्टोरी है, बिल्कुल लेटेस्ट उसको खत्म करें कि फिर वो इशारे में है कि जब खलीफा, अब ये सबसे पहले बनाने से पहले अल्लाह ने मलाइका के सामने बात रखी, तो वो अपनी नॉलेज के मुताबिक, अब वो मलाइका कौन थे? मुकर्रबीन थे, तमाम फरिश्ते नहीं थे। कुरान में मलाइका सबके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो उन्होंने एतराज किया, कालू अतजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व युस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलम। ये कैसे साथ साथ बात चल रही है? अब जो 3 हिस्से पढ़ के आए, ये हिस्सा उससे लिंक हो रहा है नहीं? जो इंसानों को या अय्युहन्नास से पूरा लिंक हो रहा है कि देखो तख्लीक आदम इसीलिए हुई थी कि उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया और फरिश्तों को सीधा करवाया। और फिर यहाँ पर ये भी मैं बताया था 3 क़ुव्वतें हैं जो फरिश्तों में नहीं थी, मलाइका में नहीं थी, सिर्फ इंसान को दी गई हैं। मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर इंसानी क़ुव्वतें या क़ुव्वत। इसमें शहवानियाँ होती है, क़ुव्वत शहवानियाँ जो मलाइका में नहीं होती। दूसरा क़ुव्वत ग़ज़बिया होती है और तीसरी क़ुव्वत अक़लिया होती है, और ये क़ुव्वतें किसी और मखलूक में नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद वअल्लमा आदम अल अस्मा, उनकी सुपीरियरिटी को साबित कर दिया, कुछ चीज़ों के नाम बताए और फरिश्तों से पूछा कि फ़क़ाला अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम कह रहे हो कि तुमको कुछ इल्म है, मैं क्या बना रहा हूँ, वो खून बहाएगा, तो फिर अब मुझे ये तुम्हारे इल्म से इन चीज़ों के नाम बताओ। उन्होंने कहा क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, हमको तो वही मालूम है जो आप हमको सिखा, उससे हट के तो कुछ भी नहीं मालूम।
इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, आप ही अलीम हैं और हिकमत वाले हैं। फिर उसके बाद सुपीरियोरिटी आदम की साबित करी, खाला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, अंबी नहीं कहा यहाँ पर, फरिश्तों से कहा कि मुझे सुनाओ। उनसे कहा कि उनको जब आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि उनको सुनाओ, अंबिहुम बिअस्माइहिम, उनको उनके नाम बताओ। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, अब उसके बाद फौरी फरिश्तों से पलट के सवाल होता है, काला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ि व आलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून। उनको जो है क्या कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला खाइल कर रहे हैं फरिश्तों के कि मैं नहीं कहा था कि मैं ही जानता हूँ। काला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस, मेरे पास समावात वल अर्ज़ का इल्म है और मैं तुम जो जानते हो, जो छुपाते हो, हर चीज का इल्म रखता हूँ। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। यह मालूम है और इसकी तफसील वो मैं जब 2 क्लास में सुनाऊंगा, वो क्या बोला था, अल्लाह क्या बोले थे, ये आएगा। अब यहाँ से वो जो आखिरी दो आयतें हैं, वो कुलना आदम अस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदा, अब उनको छूट दी गई कि जो खाना है खाओ, ऐसु शीतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। एक ही पाबंदी हराम का यहाँ पर पहला एक नुक्ता आया, वअज़ल्लहुम अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही व क़ुलना अहबितू बअज़ुकुम लिबासिम। इसके ऊपर हम बहस कर चुके हैं कि सब एक दूसरे के दुश्मन हो, वो कौन है नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है। वो लकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताअन इला हिन, अब इंसान के लिए अर्ज़ मुस्तक़र है। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही फ़ल-कालिमात, अब आप जो दूसरे सूरह अल-अराफ़ में वो सुनेंगे, इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, क़ुलना अहबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन, कौन खेल रहे हैं नहीं मालूम, इसके ऊपर ये पूरे वो आ रहे हैं लकीरें। फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। ये 39 आयतें अब इसके बाद रिपीट होने वाली नहीं है, सिर्फ 2 क्लासेस में वो किस्से आदम पूरे सूरतों से निकाल के आयत पढ़ के समझा देंगे इंशाअल्लाह, खुद भी समझेंगे, आपको भी बताएंगे। उसके बाद एक एक जो 8 का ग्रुप है, क्या हुक्म हुआ था, क्या उनको इनाम हुआ था, उसका रिस्पांस क्या था। ब्यूटीफुल्ली अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी सारी नाफरमानियां, अहकाम, उनका रिस्पांस, वो पूरी 40 से लेके 176 तक बयान करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या हो गया, ये चले गए है सब। इसको मैं रिकॉर्ड करूँ ना दानिश, आप हैं? लो जी सर, रिकॉर्डिंग आपके पास हो रही है, उसको खत्म कर दीजिए तो नहीं खत्म इंशाल्लाह। करूँ या ऐसे ही बंद करके वहां जाके घर पे फिर रखना पड़ेगा ना इसको? जी जी, फिर रखना पड़ेगा इसको। जज़ाकल्लाह ऐसे ही बंद कर देता हूँ। जी, मैं बंद कर रहा हूँ इसको। ठीक है ना, ये वो आपका प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट वगैरह तो नहीं है, ये हमारा अपना देसी तरीके से पूरी कुरान की कॉपी। जी जी बिल्कुल, ये ज्यादा बेहतर रहता है जब आपने सम अप करना होता है, हाँ, समअप पूरी के एक लिए ही तरह से सारा सामने आ वो जाता सारे पावर पॉइंट को अगर लेके आए तो है। जी बिल्कुल सही, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है। ठीक है, Was it ठीक है। in any way beneficial? अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज गुड सर, पूरा एक तरह से सम अप। एक तरह का एक समअप हो गया, लेकिन अब जब भी रिवीजन होगा 1 to 39 से नहीं होगा तो 40 से मुमकिन है कभी कभी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। चलिए आखिर दावाना इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब जुमे को आप आएंगे तो जी सर, मैंने वो अपडेटेड वाली